بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو لے کر کے پی ٹی آئی پر جو ایک ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور جس طرح سے یہ ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے تو آپ سب سمجھتے ہیں۔ اس میں ابھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے جو ہے لاہور کی اے ٹی سی عدالت نے عمران خان کی 4 مقدمات میں جو ان کی ضمانتیں تھیں وہ منظور کی ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، یہ کتنا کچھ سال ڈیڑھ کے بعد جا کر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو جبر ہے، جو ظلم ہے، جو فسطائیت ہے وہ اپنے عروج پر تھی، جو اب بھی عروج پر ہے۔ لیکن دیکھیں جی، پہلے تو یہ سی سب کو امید کہ یہ والے معاملات جب اوپر والی عدالتوں میں جائیں گے تو وہاں سے جا کر ریلیف ملے گا، کیونکہ نیچے والی عدالتوں میں جو ہے سیشن کورٹ، ٹرائل کورٹس اور ایون کہ ہائی کورٹس تک جو ہے وہ جبر کا اور جو دباؤ کا ماحول وہ موجود ہے۔ لیکن وہ اتنا طاقتور ہو گیا وہ ماحول، اور وہ سپریم کورٹ تک بھی جا پہنچا۔ تو پھر انہوں نے کچھ پی ٹی آئی نے گو سلو کر دیا، اور کچھ جو ہے وہ جج صاحبان جو تھے، جو کوئی انصاف کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو گئے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی وہ ایک جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی قاضی صاحب کا جو رویہ تھا اس میں وہ بالکل بھی ایک ون سائڈ پہ چلا گیا تھا۔ تو جب سے قاضی صاحب گئے تو تھوڑا سا، اگرچہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ کوئی چیف جسٹس نہیں ہے، وہ تو جسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رجسٹرار یا ایڈمنسٹریٹر کا ان کا کوئی رول ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جی اس طرح سے یہ سارے جو باقی جو ہیں وکلاء، سینئر وکلاء، جو پروفیشنل وکلاء ہیں، میڈیا پرسن ہیں، جو بھی سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل جو ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف جو ہے وہ جتنی یہ 26ویں آئینی ترمیم اور پھر جس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کے پر کاٹے گئے۔ تو اب جو یہ جو ہے اپنا اے ٹی سی کی ٹرائل کورٹ، وہاں سے جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ جو ریلیف ملا ہے عمران خان کو ان 4 مقدمات میں، یہ کچھ 4-5 صفحات پہ مستفل آج ان کا تحریری فیصلہ آ گیا عدالت کا، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو 9 مئی کا جو ایک بیانیہ تھا اس کو تقریباً جو ہے وہ ختم ہی کر دیا، کیونکہ اس میں کوئی جان نہیں رہی۔ جتنی بھی یہ چیزیں تھیں وہ انہوں نے یہ دیکھیں نا جی، اب اس کی جو بنیادی بات ہے وہ اس کے اوپر اگر دیکھیں تو جو اس کی ایف آئی آر کو دیکھیں تو ایف آئی آر جو ہے وہ وقوع سے بعد میں ہوئی، ایک تو اس میں ڈیلے، پھر جو اس میں عمران خان کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک ان کی کانسپیرنسی بتائی کہ انہوں نے سازش کی، اور وہ 9 مئی سے بہت پہلے کی سازش۔ اب ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس اہلکار جو ہے وہ اس میں موجود تھا اور وہ کانسپیرنسی کو وہ سن رہا تھا، اور پھر عدالت نے اس کے اوپر بڑے سوال اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا جی اگر ایک پولیس آفیشل نے یہ سب کچھ سنا ہے تو پھر اس نے یہ سب کچھ بتایا کیوں نہیں اپنے سینئرز کو، اور پھر وہ اتنا جو ہے وہ خاموش رہا۔ نامعلوم افراد کے اوپر یہ کچھ چند ایک معلوم اور باقی کچھ 60-70 جو ہے وہ نامعلوم ملزمان کے اوپر یہ ایف آئی آر تھی۔ ایف آئی آر ہونے کے کئی دن بعد تک بھی وہ خاموش رہا، وہ سورس جو نامعلوم پولیس اہلکار تھا۔ اور پھر جو ہے 173 کی جو رپورٹ تھی، دیکھیں نا جب تتمہ بیان میں، یہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ تتمہ بیان اور وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو عمران خان کو بعد ازاں ایک بیان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے امپلیکیٹ کیا، اس میں نامزد کیا، تو پھر اس کے اوپر انہوں نے یہ تک نہیں کیا کہ جی اس کا ایک کیا کہتے ہیں چالان ہی جمع کرا دیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فلاح تھا۔ تو جو ٹینٹیٹیو اسی طرح کے کئی اور مقدمات اپنا معاملات ہیں جو جج صاحب نے بڑا بریفلی اس کے اوپر جو ہے کیا ہے، پھر انہوں نے لا پوائنٹس کو اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے۔
کہ جی کس کس طرح سے کون کون سے لا کے تحت اور کون کون سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت جو ہے وہ اس میں یہ فیصلہ بڑا پڑھنے کے لائق ہے. اگر یہاں پر وہ سارا فیصلہ تو نہیں پڑھا جا سکتا، مین چیزیں آپ کو بتائیں. تو دوسرے لفظوں میں خود انہوں نے کہا جی عدالت نے کہا کہ عمران خان جب 9 مئی کو وہ عدالت میں جو ہے وہ اسلام آباد عدالت کے احاطہ کے اندر سے گرفتار ہو گئے، پھر ان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا عمر عطا بندیال بینچ کے سامنے. تو وہاں پر ایک وہ بڑا گڈ ٹو سی والا بھی معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. تو یہ سارا کچھ کر کے انہوں نے کہا کہ جی اس وقت عمران خان نے اس کو اپالوجائز بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو گرفتار کر لیا گیا تھا، مجھے یہ آج اب 9 مئی سے گرفتاری کے بعد سے اب تک کا معاملات کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، نہ میڈیا پہ ان کو اسیس دی گئی. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اب وجہ نہیں ہے کہ اب ملزم کو اتنا عرصہ تک جو ہے پھر یہ ہے کہ پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا، اب تک یہ کچھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، نہ کوئی آپ چیز ریکور کرنی ہے ان سے. تو کانسپیرنسی آپ نے سنی ہے ان کی حد تک، تو اس میں آپ نے ریکور کیا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جی، تو اس طرح سے 9 مئی کا معاملہ جو ہے، اور یہ لاہور میں جو ہے نا، یعنی لاہور کے جو مقدمات ہیں ان میں یہ پہلی جو ہے نا وہ ایک زبردست قسم کا ریلیف ملا ہے. راول پنڈی کی حد تک تو پہلے ضمانتیں ہو چکی تھیں عمران خان صاحب کی، ابھی اس میں جو یہ 4 مقدمات میں بھی ان کو یہ راحت بیکری اور اس ایریا کا یہ جو ہے نا یہ مقدمہ، اب دیکھیں جی کانسپیرنسی اب گرفتار ہونے سے پہلے یعنی عدالت نے یہ جو ہے اسٹیبلش کیا ہے کہ عمران خان 9 مئی کو گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو کیا اس سے پہلے جو ہے عمران خان کو کیا پتہ تھا یہ جی کہ جی فلاں گاڑی جو ہے وہ فلاں جگہ ہوگی، اس کو جلانا ہے، فلاں جگہ آپ نے جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. تو یہ ساری جو ایک گھڑی گھڑائی ان کی جو ہے سازش تھی، کیونکہ دیکھیں نا جی گجرانوالہ اور کئی دیگر عدالتوں میں پولیس کے اپنے جو گواہان تھے ان سے یہ بیان ثابت ہو گیا کہ جی ان کو 9 مئی سے پہلے پتہ تھا کہ 9 مئی کو کچھ بڑا ہونا ہے، لیکن عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو تو نہیں پتہ تھا کہ 9 مئی کو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں جی.